على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے. الحمدللہ، جیسا کہ دروس سابقہ میں اور آیات سابقہ میں ہم نے اللہ کے قرآن مقدس کی اس سورۃ نساء کے احکامات پڑھے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے مردوں کو عورت پہ فضیلت دی ہے. اس لیے ایک تو فضیلت دینے کا وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے مردوں کو قوام، اس کے سنبھالنے والا، ان کے امور کا نگران بنایا ہے. اور دوسری فضیلت کا سبب یہ تھا کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد ہی تو ان پر مال خرچ کرتے ہیں. پہلے مہر، پھر نان، نفقہ، خرچہ، ذمہ داریاں سب مرد برداشت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی صفات بھی ذکر فرمائی کہ یہ جو ہم نے فضیلت دی ہے کسی کو اس میں اعتراض کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دونوں کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ ہی نے مرد پیدا فرمائے، اللہ ہی نے عورت پیدا فرمائی ہے. تو جو خالق ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. اور پھر صفتیں بیان کی گئیں کہ عورت وہ ہوتی ہے کہ جو پاک باز ہو اور فرما برداری کرنے والی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے خاوند کی. والصالحات قانتات. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی، خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی، عصمت کی اور خاوند کے مال کی، اولاد کی محافظ و حفاظت کرنے والی ہو، اس میں خیانت نہ کرے. تو ایسی صالحہ عورتیں جو ہیں ان کی اس حفاظت میں اللہ مدد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر یہ حفاظت کرنا جو ہے اللہ کی نصرت سے آسان ہو جاتا ہے. ورنہ فطری طور پہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں، مال ضائع کروں. ہر عورت جو ہے وہ فیشن کی دلدادہ ہوتی ہے، زیورات کی بہت بڑی خواہش مند ہوتی ہے. لیکن جو صالحات ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو سنبھالتی. انہیں انجام کا پتہ ہوتا ہے کہ اسراف اور تبذیر کا کیا انجام ہے، کہ ایک مہینہ اگر ہم نے اپنے دولت کو لٹا دیا تو پھر سالوں تک ہمیں بھوکا رہنا ہوگا. اور اگر ہم نے اس کو طریقے سے افراط سے، اسراف سے، تبذیر سے، تقدیر سے بچتے ہوئے ایک نظام کے مطابق زندگی چلائی تو ہمارے بچے سب اللہ کی رحمت سے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اب آگے ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ بھی اگر عورت کے اندر نافرمانی کے آثار پیدا ہو جائیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں خوف ہے کہ اس کے اندر نافرمانی پیدا ہو رہی ہے اور وہ بات پہ جھگڑتی ہے، خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی، یا خاوند کے سامنے ایسا بات کرتی ہے، ایسے بولتی ہے نعوذ باللہ کہ جیسے کوئی آدمی کسی سب سے گھٹیا آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہو،
تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ فَإِذُوهُنَّ، پہلے ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر اس پہ بھی وہ نہ سمجھے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر خامند کو اسلام حق دیتا ہے کہ بھئی وہ اس کو رکھے تو گھر میں، لیکن اس سے اٹھنا بیٹھنا ملنا پیار محبت کم کر دے۔ اگر پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو اسلام نے اجازت دی کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ تم ایسی مار نہ مارو جو اس کے کسی عضو کو ضائع کر دے، اس کو چہرے پہ بھی نہ مارو، مقصد تو ڈرانا ہے، ادب سکھانا ہے، کوئی دشمن تو نہیں، وہ آخر تمہاری بیوی ہے۔ اور اگر اس سے اصلاح ہو جائیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اس وہ فرما برداری پہ لوٹ آئیں، تو اب تم پھر اس کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی اور ہیلے بہانے نہ بناؤ۔ جب وہ راضی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، تو بس بات کو بھول جاؤ تاکہ تمہارے گھر کا ماحول جو ہے وہ ہمیشہ اچھا رہے۔ اب ایک اور صورت بتلائی گئی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے ناچاکی ہے، یعنی مرد کے دل میں بھی نفرت ہے اور عورت کے دل میں بھی نفرت ہے اور دونوں میں قدورت آ گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اسلام نے حکم دیا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کے خاندان سے حاکم بنائے، حکم فیصلے کرنے والا، ثالث جسے آپ کہتے ہیں ثالث چن لیں، اور ایک عورت کے خاندان سے ثالث چن لیں۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں ثالث میاں بیوی میں صلح کرانے کی ارادہ کریں تو اللہ توفیق دیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ کرے پھر اصلاح کا کوئی راستہ نہ رہے تو پھر اللہ نے طلاق کا حق دیا کہ اگر اب کوئی توفیق نہیں ہے اصلاح کی، کوئی راستہ باقی نہیں رہا، دونوں کے دلوں میں اتنی میل آ گئی ہے کہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، تو پھر اسلام نے حکم دیا ہے کہ بلا وجہ ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرو، بلکہ خامد کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے، خود کوئی دوسری جگہ شادی کر لے، عورت بھی جا کے کسی دوسری جگہ شادی کر لے تاکہ اللہ دونوں کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما دیں۔ اور اگر بلا وجہ تم قید میں رکھو گے، معلقہ بین السماء والارض کرو گے، تو نتیجے یہ نکلیں گے کہ عورت الگ گناہ کرے گی، مرد الگ گناہ کریں گے، اور پھر اس سے فتنے پیدا ہوں گے اور نتیجہ خون ریزی اور قتل تک پہنچے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ایسے حالات میں جب یہ یقین ہو جائے کہ اب دونوں کا اسلام کے مطابق ایک گھر میں گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر تفریق کر دی جائے۔ اور پھر اسلام نے طلاق دینے کے بھی طریقے بتلا دیے، ایسے نہیں کہ جب چاہا منہ سے جو مرضی آئی کہہ دیا، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس طہر میں پاکی کے دنوں میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں تو خاوند صرف ایک طلاق دے، کیونکہ مقصد تو تمہارا علیحدہ کرنا ہے، وہ ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو جائے گی، 2 سے بھی ہو جائے گی، 3 سے بھی ہو جائے گی، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ 3 گولیاں آدمی مارتا پھرے؟ اگر آپ کی مقصود کسی کو 1 گولی سے بھی مر جاتا ہے تو باقی ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے حکمت رکھی ہے کہ بھی 1 طلاق دو تاکہ یہ رجعی طلاق ہے، اگر عدت کے اندر اندر دونوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے، راضی ہونا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، وہ رجوع کر لے گا، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر 2 طلاقیں دے تو پھر بھی عدت کے اندر دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تم 3 طلاقوں تک پہنچ گئے تو اب وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی سے شادی کرے، اور پھر وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، یہ نہیں کہ صرف پیسے لے کے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو حلال کرے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، وہ اپنے منشے سے شادی کرے، پھر اپنے منشے سے اگر چاہے تو طلاق دے، اور اگر طلاق دے دے تو پھر عورت عدت گزار کے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بیان فرما دیے تاکہ گھریلو معاملات جو ہیں وہ گھر کے اندر جو ہیں سلجھ جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، توحید الوہیت کو سمجھو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو،
تاکہ جب تک تمہارا ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، تو تم اللہ کے احکام پہ چلو گے کیسے؟ ایک آدمی اگر صحیح معنی میں خدا کو مانتا نہیں تو خدا کا حکم کیا مانے گا؟ ایک آدمی صحیح معنی میں اگر عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا تو اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر ہمیں دوبارہ توحید کا سبق یاد دلایا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ والدین اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، لیکن اولاد کو نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ اولاد صرف اس بات میں نافرمانی کر سکتی ہے جب والدین اللہ رسول کے خلاف حکم دیں۔ یعنی اگر کوئی والدین کہے نعوذ باللہ قادیانی بن جاؤ، اگر کوئی والدین کہے نعوذ باللہ شیعہ بن جاؤ، اگر کوئی والدین کہے نعوذ باللہ نماز چھوڑ دو، وہاں ہم حکم نہیں مانیں گے، ورنہ باقی مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جو کچھ اولاد کا ہے وہ سب والدین کا حق ہے۔ اگر والدین لینا چاہیں تو لے لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ اپنا پورا مال چھوڑ دو، بیوی بچے بھی چھوڑ دو تو چھوڑ دینا۔ بیوی بچے تمہیں دوبارہ مل سکتے ہیں لیکن والدین تمہیں دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور 7 احادیث مبارک میں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ والدین کی رضا جو ہے جنت ہے، اور والدین کی ناراضگی جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور ساتھ اتنی بڑی فضیلت بھی ملی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نظر کرو تو اللہ تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ وبالوالدین احسانا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والدین کے بعد جو تمہارے رشتہ دار ہیں وبذی القربی، جو تمہارے رشتہ دار ہیں پھر جس کا رشتہ ہے اسی طرح اس کے حقوق ادا کرو۔ ان کے حقوق کے بعد حکم دیا والیتامی والمساکین، کہ یتیموں کی خبرداری کرو، کیونکہ یتیموں کی رکھوالی کرنے والا قیامت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یتیم بنایا، اس لیے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی۔ تو ایک طرح سے جو بندہ یتیموں سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے نبی محمد مدنی سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو حضور کی محبت نصیب ہو گئی تو وہ قیامت میں حضور کے قریب ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کی خبر گیری کرو۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے جو ہمسائے ہیں والجار ذی القربی والجار الجنب، ایک تمہارا قریبی ہمسایہ ہے اس کے حقوق کا بھی خیال کرو، اور ایک تمہارا بعید ہمسایہ ہے، یعنی ایک کا گھر تمہارے قریب ہے اور ایک کا گھر دور ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کیا مانا کہ ایک ہمسایہ ایسا ہے جو مسلمان ہے تو وہ قریبی ہمسایہ ہے، اور ایک ہمسایہ تو ہے لیکن کافر ہے، وہ بھی ہمسایہ ہے، اس کے بھی حقوق کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ چاہے ہمسایہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، اس کی خیال رکھنا ہوگا، اس کی عزت کی، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت رکھنی ہوگی۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ ایسا اونچا گھر نہ بنائیں کہ ہمسائے کی ہوا رک جائے، آپ ایسی کوئی دیوار نہ بندیں کہ ہمسائے کے لیے سورج کی روشنی رک جائے۔ فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمسایہ بھوکا رہ جائے، کیونکہ اللہ نے تمہاری ذمہ داری رکھی ہے۔ اور حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے 3 حقوق ہوتے ہیں، اور بعض ہمسائے کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور بعض ہمسائے کا 1 حق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کا حق ہے کہ ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہے، اور ایک ہمسایہ گیری کا حق ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا ایک ہمسائے کا اور ایک اسلام کا حق ہے۔ ایک آدمی صرف ہمسایہ ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہے تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ تیرا ہمسایہ ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہیں، راستے میں گزرنے والے اتفاق سے آ گئے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھوں کا ملک ہے۔ کیا مانا کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی غلام دیا ہے، کوئی عبد ہے، کنیز ہے،
یا اللہ نے تمہارے پاس ایسا کاروبار ہے، تمہارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، مالی ہیں، ڈرائیور ہیں، ان کے بھی حقوق کا لحاظ رکھو گے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، انہیں تمہارا ملازم بنایا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم ان کو انسان بھی نہ سمجھو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو تم کھانا کھاتے ہو اسی میں تم اس کو شریک کرو۔ اگر قریب بٹھا کے نہیں کھلا سکتے ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ کھانا اسی میں سے دو، کیونکہ اسی نے تو گرمی برداشت کی، اسی نے تو تمہارے کھانے پکائے، وہی تو سارے سودے لانے والا ہے۔ تم کھاتے رہو اور وہ جلتا رہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے حکم دیا ہے علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اسی قسم کا کپڑا پہناؤ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ میرے آقا خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑی شان والا کوئی نہیں ہے، نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک اللہ پیدا فرمائیں گے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا، سب سے اجمل، سب سے اکمل شان جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن آپ کی اتنی شان کے بعد دیکھیں کہ حضرت بلال جیسے غلام کھانا ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی بستر پہ بیٹھتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، بلکہ اس دور میں تو یہ گلاس وغیرہ نہیں تھے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بھئی دائیں ہاتھ سے سب کو دو، پانی پی رہے ہیں، اور جب سب پی لیتے تو محمد مصطفیٰ خود پی لیتے، کیونکہ تاکہ ایک پیالے میں پانی میں بھی شریک ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ وابن السبیل اور وما ملکت ایمانکم، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور آگے اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ کسی مختال کو اور کسی فخور کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ مختال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیخی بگاڑنے والا، فخور کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنے والا، کیونکہ تکبر بھی دو طرح پہ ہوتا ہے۔ ایک تکبر ہے کہ اپنی زبان سے بڑائی اختیار کرے کہ جی ہم بڑے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، تم کون ہو ایک ٹکے کے ملازم ہو اور نوکر ہو۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے چال ڈھال سے، اپنے عمل سے بھی اکڑ کے چلتا ہے، کپڑے زمین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں پر نظر نہیں کر رہا کہ کوئی میں اس قابل بھی نہیں کہ میں اس پہ نظر ڈالوں، اور کسی کو اپنے آگے چلنے کی اجازت نہیں، اور خود سوار ہے تو نوکر آگے بھاگ رہے ہیں، اور خود بیٹھا ہے تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور خود کھڑا ہے تو لوگ بیچارے جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تکبر یہ بھی تکبر ہے کہ آدمی دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مارے، یہ بھی تکبر ہے کہ آدمی حق بات کو چھپا لے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتے۔ ان دو لفظوں کے ذکر کرنے کا مقصد اور منشا کیا تھا کہ جس آدمی میں تکبر ہوگا وہ کہاں والدین کی خدمت کرے گا، جس آدمی میں تکبر ہوگا تو وہ کہاں فقیروں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی خبر گیری کرے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کے اندر پیدا ہو جائیں پھر اس کے اندر کسی کے ساتھ ہمدردی کا وعدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے بتلایا کہ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں ایک انسان گزرا ہے جس کا نام قارون تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ اللہ نے اس کو دولت دی، اللہ نے اس کو بڑے بڑے خزائن دیے، حتیٰ کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ سینکڑوں خچروں پہ لاد کے چلتی تھیں اس دور میں، یعنی چابیاں اتنی تھیں تو کمرے کتنی ہوں گے اور اس کے اندر مال و متاع کتنی ہوگا۔ لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوا، جب اس نے تفاخر کیا، جب اس نے اکڑ دکھائی، یاد رکھیں کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ باقی گناہوں پہ تو شاید تھوڑی بہت ڈھیل مل جاتی ہے، لیکن تکبر ایسی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے میں اس کی گردن دنیا میں توڑ دیتا ہوں، اسے ذلیل کر دیتا ہوں، کیونکہ تکبر تو میری شان ہے، کبریائی تو میری شان ہے، بڑائی تو مجھے زیبا ہے، اللہ اکبر تو میری صفت ہے، پھر یہ کون ہے بڑا بننے والا؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص ناجائز اکڑتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے پھر وہ سارے حقوق جو ہیں ادا نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ قارون نے جب اکڑ دکھائی، قارون نے جب تکبر کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حکم دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زمین کو حکم دیا کہ اس ظالم کو اس کے محلوں کے ساتھ زمین میں نگل لو تاکہ یہ زمین میں دھستا چلا جائے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے یتجلجل بها الى یوم القیامہ، وہ اسی طرح آہستہ آہستہ زمین میں دھستا جائے گا قیامت تک، یعنی وہ خود بھی اور اس کی مال دولت بھی، خزانے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ پھر اس کو کس چیز نے میرے عذاب سے چھڑا دیا؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ خبردار، آدمی کیوں اکڑتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے؟ جب مال دینے والا دے سکتا ہے تو لے بھی تو سکتا ہے۔ ایک منٹ سے پہلے دیکھو کئی لوگ ہوتے ہیں کروڑ ارب پتی اور پھر فقیر بن جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں فقیر جو کروڑ پتی بن جاتے ہیں، تو دینے والا تو وہ ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بھلائی اور خزانے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی مال پہ تکبر کرے تو سمجھ لے کہ مال تو فانی ہے، پھر تکبر کا کیا معنی؟ کوئی آدمی اپنے جمال پہ تکبر کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو تمہیں ایک سیکنڈ سے پہلے بدصورت بنا دیں، کوئی بیماری پیدا ہو جائے کہ تیرا چہرہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے، تو ہم اس بات پر بھی تو قادر ہیں۔ تکبر کس بات کا کر رہے ہو؟ کیا یہ شکل تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے؟ کیا اس کو باقی رکھنا تمہارے اپنے بس میں ہے؟ ہم چاہیں تو جمیل اور حسینوں کو ایسا خطرناک چہرہ بنا دیں کہ وہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی ڈر جائیں۔ تو فرمایا پھر جمال سے تکبر کا کیا معنی؟ اسی طرح کوئی آدمی اپنی قوت پہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں تو 4 آدمیوں کو دھکا دوں تو گرا دوں۔ اللہ نے فرمایا جو طاقت دینے والا ہے وہ تمہیں بیمار کر کے ضعیف بھی تو کر سکتا ہے، کل اس حال میں بھی تو آ سکتے ہو کہ تم خود سڑک پہ پڑے ہو اور تمہیں کوئی اٹھانے والا نہ ملے۔ تو اس لیے کس بات پہ اکڑتے ہو؟ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ یاد رکھو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم پر نظر ڈالا کرو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ پر نظر ڈالا کرو۔ کیا مانا کہ ایک جیسے کہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو میرے جوتے جو تھے وہ پھٹ گئے، ختم ہو گئے، تو میں بغیر جوتوں کے چلتا رہا، اور چونکہ اس دور میں شہر بڑے دور دور ہوتے تھے اس لیے کئی دن تک مجھے بغیر جوتوں کے چلنا پڑا، دھوپ ہے، کانٹے ہیں، راستہ ہے، تکلیف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل و دماغ میں ایسے وسوسہ آیا کہ یا اللہ میں نے پتہ نہیں کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ جوتے بھی چھین لیے اور بغیر جوتوں کے میں چل رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آگے مسجد تھی، میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے لیکن دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، چلو مجھے تو جوتے نہیں دیے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں دیے، تیرا کتنا بڑا کمال ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ دولت کے معاملے میں تم نیچے والے پہ نظر ڈالو، اگر تمہاری 1000 ریال تنخواہ ہے تو 600 والے پہ نظر ڈالو، 2000 والے پہ نظر ڈالو گے تو پھر اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی اور پہلی نعمتیں بھی چھن جائیں گی۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ پہ نظر ڈالو کہ تم فرض نماز پڑھتے ہو لیکن ایک تمہارا ساتھی ہے ماشاءاللہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اس پہ نظر ڈالو تاکہ اللہ تمہیں تہجد کی بھی توفیق دے۔ ایک تیرا ساتھی ہے جو اشراق بھی پڑھتا ہے، ضحیٰ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو تم اپنی ہمت کرو کہ اللہ میاں جیسے اس کو تو نے توفیق دی ہے مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی اپنے ساتھی جیسا بنوں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں، وہ بھی تو نوکری کرتا ہے، وہ اگر ان تمام چیزوں سے وقت نکال کر تیری اطاعت و بندگی میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ تو یہ ساری چیزیں سبق دینے کے بعد ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ الذین یبخلون جو خود بھی بخل کرتے ہیں،
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کے بارے میں کہتی ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب اہانت والا، ذلت والا۔ اب اس میں اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بخل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی طاقت رکھنے کے بعد بھی خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں یہ بخل ہے۔ اچھا، اسی طرح دو لفظ آتے ہیں قرآن مقدس میں، ایک لفظ آتا ہے بخل کا، ایک لفظ آتا ہے شح کا، شین ہا، شہ مادہ جو ہے شین اور ہا سے ہے۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ بخل اور شح کا معنی ایک ہے، بخل ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، شح جو ہے وہ زیادہ شدید ہے، کہ ایک آدمی تو خود بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بھی خرچ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ شحیح ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات واجبہ ادا نہ کرنا، اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کا نفقہ ادا نہ کرنا، یہ سب بخل ہے۔ اور بخل ایک ایسی بلا ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام بیماریوں سے بری بیماری جو ہے وہ بخل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، لیکن اپنے بخل کی وجہ سے ان کو نہ اچھا کھانا نصیب ہے، نہ اچھا کپڑا نصیب ہے۔ پہلے تو ان کے لیے دنیا میں یہی عذاب کافی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی جائیداد، ایسے لوگوں کا مال جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے دو فرشتے اور آسمانوں سے اترتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا، کہ یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرما، واعط لکل ممسک تلفا، اور میرا اللہ تیرے حقوق ادا کرنے میں جو رکاوٹ کر رہے ہیں ان کے مال میں بربادی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ فرماتے تھے یا بلال انفق انفق یا بلال ولا تخشى علی ذی العرش اکلالا، فرماتے تھے کہ بلال لٹاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ سے ڈر رہے ہو، عرش والے سے ڈر رہے ہو، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ وہ تمہیں بھوک کر دے دے گا؟ تمام خزائن السماوات والارض کے مالک جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کو اس دور میں تقریباً کوئی 30,000 درہم کا حضرت نے ہدیہ بھیجا۔ جب وہ ہدیہ پہنچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول ہیں، سادات ہیں، سردار ہیں، آپ نے مسکینوں میں لٹانا شروع کیا تو شام تک ختم۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھیجا، تو ایک ساتھی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے بڑا ہدیہ بھیجتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، سیدہ فاطمہ کا جگر ہیں، لیکن کم از کم انہیں خط لکھے، مہربانی کریں، یہ تو نہیں کہ اب 30,000 بھیجو تو آج ہی اڑا دو، آج ہی سارے کا سارا خیرات کر دو اور شام کو خود فارغ بیٹھے ہیں۔ تو انہیں تھوڑا سا خط لکھیں کہ ذرا مہربانی کر کے ہاتھ نرم رکھا کریں، اور یہ جو ہے کہیں اسراف نہ ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میری تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ سکوں۔ تو کسی اور آدمی نے ان کو خط لکھا کہ بھی اس قدر زیادہ جو دے دینا ہے یہ بھی اسراف ہے۔ تو حضرت حسن نے جواب لکھا، انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، تم نے کبھی یہ نہیں سمجھا قرآن پاک کی آیات میں کہ اللہ کے راستے میں جتنا دیا جائے وہ اسراف نہیں ہوتا، اور اگر نافرمانی میں 1 ریال بھی خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے خیرات کر دیا 1 لاکھ تو یہ اسراف نہیں ہے، لیکن 1 ریال جو سگریٹ پہ خرچ کیا ہے تو یہ اسراف ہے۔
क्योंकि उसने ये मकरूहात व हराम पे खर्च किया है, उसने ये नाजायज पे खर्च किया है। तो अल्लाह के घर में अल्लाह के कामों में खर्च करने में क्या इसराफ है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है एक दिन में 30,000 दिरहम आए, आपने चला दिया। रोजे के साथ थी बीबी साहबा। जब इफ्तार का वक्त आया तो आपकी खादिमा ने अर्ज किया कि या उम्महातुल मोमिनीन, अगर आप हमें भी 2-4 दिरहम दे देती उनसे तो आज हम भी कोई गोश्त वगैरह खरीद लेते, कोई अच्छा खाना पका लेते। आप रोजे के साथ थी, पर मैं अल्लाह की बंदी, तुम याद दिला देती तो मैं दे देती, तुमने याद नहीं दिलाया तो मैं तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने से
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج جتنے مدارس ہیں، آج جتنی دنیا میں مساجد ہیں، کس غریب کی طاقت ہے کہ ان کو چلا سکے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، ورنہ ایک آدمی 10 آدمیوں کو بھی کھانا نہیں دے سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ شادی پہ 200 400 500 مہمان آ جائیں تو آدمی تنگ آ جاتے ہیں، حالانکہ صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، لیکن مدارس میں جا کے دیکھیں غریب مدرسے 500 1000 2000 طالب العلم کے کھانے پک رہے ہیں، ناشتے پک رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، رات کو کھا رہے ہیں، دن کو کھا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں کہ مالک دے رہا ہے، اور جو ان کو دے رہے ہیں ان کے خزانے میں بھی مالک اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بخل جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے بری بیماری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں بخل جو ہے 2 قسم ہے، ایک تو بخل فی المال ہے، کیا مانا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے لیکن خرچ نہیں کرنا، ہاتھ کانپتے ہیں کہ بھئی میں نے زکوٰۃ نکالی تو 2.5% تو کم ہو جائے گا، اور میں نے اگر صدقہ و خیرات بھی کر دیا تو بس میں تو ختم ہو گیا، بھوکا ہو جاؤں گا۔ اگر کبھی دینا بھی پڑے تو بیچارہ جیب سے نکال کے چھوٹے سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈے گا کہ دیکھوں بھی کہاں، نہیں یار یہ تو 50 کا ہے، نہیں یہ تو 10 کا ہے، اچھا بھائی کھلے نہیں ہے، بھائی کھلے نہیں ہے میرے، کیونکہ اس بیچارے کے بعد کوئی 1 آدھا ریال والا ہو تو دے نا، کیونکہ اللہ کے لیے تو سب سے چھوٹا ڈھونڈنا ہے، اپنے لیے سب سے بڑا ڈھونڈنا ہے۔ جب خود کسی سے لینا چاہے تو کہے گا مجھے تو 1000 کا نوٹ ملے، لیکن جب دینے کا وقت آئے گا کہے گا اللہ کے نام پہ سب سے کم اگر کھلے ہوں 2-4 گروش تو وہ اور زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ اسی میں غریب کو بھگتا دوں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا تھا بی بی اسما سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا بی بی اللہ کے راستے میں گن کے نہ دیے کرو، پھر اللہ بھی تمہیں گن کے دے گا۔ اللہ کے راستے سے کچھ ایسے ہاتھ باندھ کے نہ سخت کیا کرو، پھر اللہ بھی اپنا دست قدرت روک دیں گے۔ اور تم جو کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے دیا کرو، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے وہ دیا کرو۔ اس لیے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر غریب آدمی جو غریب ہے بیچارہ وہ کیا صدقہ کرے، کسی کو پانی پلا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل لو، یہ بھی صدقہ ہے کہ تو نے کسی مسلمان کے دل میں خوشی تو پہنچائی ہے، کسی کو محبت سے ملے ہو، کسی کو اچھی طرح پیش آئے ہو، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اپنے نفس پر جو خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اور فرمایا سخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا حبیب ہے، اور فرمایا قریب من الجنتی، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا جو بخیل ہے اللہ کو بھی ناپسند ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کے پاس ملازم ہیں اور آپ کا مالک جو ہے بخیل ہے تو ہر نوکر تنگ ہوتا ہے، ہر ملازم بھی تنگ ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھ لیں تو کہے گا بس حضرت نام ڈلیں، یہاں تو کتے کو بھی خیرات نہیں ڈالی جاتی، انسان کو تو روٹی کیا ملے گی، یہ تجھے روٹی بچ جائے، کتے کو بھی بدبخت نہیں ڈالتا، اس کے دروازے پر تو کتا بھی بھوکا رہتا ہے تو بندہ کیا کیسے کھا لے گا۔ اور اگر کوئی آدمی سخی ہو تو کہتے ہیں ماشاء اللہ جی، اللہ کا شکر ہے جی، میں جس کے پاس کام کروں بڑا ہاتھ کھلا ہے، رمضان میں ہمارا خیال کرتا ہے، حج میں ہمارا خیال کرتا ہے، ہم جب گھر جانے لگتے ہیں تو مدد کرتا ہے، ٹکٹ دے دی، پیسہ دے دیا، کوئی چیز دے دی بھی بچوں کے لیے لے جاؤ۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ اگر تم نے ایک ملازم کو راضی کر لیا ہے، وہ جب گھر جا کے اپنے بیوی بچوں سے کہے گا تو سب تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے، ان کے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں گی۔ اور جب آدمی واپس جائے گا بچے پوچھیں گے ابا کو چلائے ہو، کہے گا کیا کروں بھائی، وہ تو تنخواہ بھی 6 مہینے کی نہیں ملتی، وہاں تو روٹی ہی نہیں ملتی، ہم نے تو سمجھا تھا کہ نوٹ وہاں درختوں سے لگے ہوں گے اکھاڑ کے لے آئیں گے۔ یہ تو جب ہم وہاں پہنچی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ کتنا مہنگا ہے پیسہ کمانا۔
تو اس لیے ہم کیا کریں؟ اور ہمارا مالک جو ہے وہ تو ایسا بخیل ہے کہ سال میں شکل بھی نہیں دکھاتا. جیسی ہمارے یہاں مسل ہوتی ہے کہ فلاں تو اتنا بخیل ہے کہ بخار آ جائے تو وہ بھی کسی کو نہیں دیتا تاکہ یہ بھی مجھ سے علیحدہ نہ ہو جائے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی اللہ نے قرآن میں مذمت فرمائی ہے. اس لیے کتنا بڑا سخت لفظ ہے کہ فرمایا اس کافروں کے لیے ہم نے اہانت والا عذاب رکھا ہے. فرمایا یہ بخیل جو ہے یہ بھی تو کفر کر رہا ہے میری نعمتوں کا, یہ بھی تو ناشکرا ہے. اور اس میں اس بخل کا کیوں ذکر کیا گیا کہ جب تم بخیل بن جاؤ گے تو والدین کو کیا دو گے, جب تم بخیل بن جاؤ گے تو رشتہ داروں کو کیا دو گے, جب تم بخیل بن جاؤ گے تو یتیموں اور مسکینوں اور ابن السبیل اور ما ملکت ایمانکم کو کیا دو گے. تو اصل بیماری تو ہے وہ بخل ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک بخل فی المال ہے اور ایک بخل فی العلم ہے. علم کے اندر بھی بخل ہے کہ اللہ نے تمہیں عالم بنایا ہے, ایک بات جانتے ہو لیکن دوسرے کو نہیں بتلاتے. اللہ نے تمہیں کوئی بیماری کا نسخہ دیا ہے, یہ بھی علم ہے, تم کسی دوسرے کو نہیں دیتے کہ ابھی میری منوپلی ختم ہو جائے گی اور میرا نام جو ہے دنیا میں مٹ جائے گا. اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ طب جو تھی, جو ہمارے حکما طب یونانی یا طب اسلامی پر کام کرتے تھے, آج دنیا میں وہ طب ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے مقابلے پہ ایلوپیتھک دیکھ لو, انگریزی طب جو ہے وہ دنیا میں چھا گئی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اگر اسپرو بھی بنائی ہے تو نسخہ اوپر لکھا ہوا ہے, انہوں نے اگر ساریڈان بھی بنائی ہے تو نسخہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کوئی سیرپ بھی بنائی ہے تو نسخہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی بنانا چاہتا ہے لاکھ دفعہ بنائے, ہمیں کیا تکلیف ہے. لیکن وہ جانتے ہیں کہ کون فیکٹریاں لگائے گا, کون کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک سیرپ بنایا تو بازار سے 2 ریال کی کیوں نہ خریدنے کو پاگل تو نہیں ہو گیا. لیکن انہوں نے اپنے نسخے کو نہیں چھپایا, انہوں نے اپنے فارمولے کو نہیں چھپایا. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ بات عام ہو گئی. اور ہمارے لوگوں نے, حکیموں نے, جو اگر کوئی اچھا نسخہ ملا قبر میں لے گئے, اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتایا. نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا سے وہ علم ہی ناپید ہو گیا. تو یہ بھی بخل ہے, جیسے مال میں بخل ہے یہ بھی بخل ہے. اور خاص طور پہ یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کیونکہ جتنے علماء یہود تھے مدینہ منورہ کے اندر جب میرے آقا آئے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یاد رکھیں کہ میرے مدنی کے سب سے پہلے دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں. اسلام کے دشمن اول جو ہیں وہ یہود ہیں, دین کے دشمن اول جو ہیں وہ یہود ہیں, مسلمانوں کے سب سے بڑے عدو جو ہیں وہ یہود ہیں. اور آج آپ پوری تاریخ انسانی پر نظر ڈال لیں, تاریخ اسلام پر بھی نظر ڈال لیں کہ اول سے لے کر جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے یہود نے پہنچایا ہے. یعنی حضور کے زمانے میں بھی کون تھے؟ عبداللہ ابن ابی وغیرہ کون تھے؟ بنو نذیر اور بنی قینقاع کون تھے؟ یہودی تھے. انہوں نے سب سے پہلے میرے پاک مدنی کو نقصان پہنچایا. صحابہ سے دشمنی کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے. حضرت عثمان و حضرت علی کو لڑانے والے کون تھے؟ یہود تھے. حضرت علی اور بی بی عائشہ میں جنگ کرانے والے کون تھے؟ یہود تھے. حضرت حسن حسین اور سیدنا معاویہ میں لڑائی کرانے والے کون تھے؟ یہود تھے. اور آج بھی پوری دنیا پر دیکھ لیں, جہاں جہاں فتنہ ہے, کہیں رفض کی شکل میں, کہیں شیعت کی شکل میں, کہیں قادیانیت کی شکل میں, کہیں کسی آغا خانیت کی شکل میں, ان کی ساری تحقیق کرنے کے پیچھے سے جا کر رابطہ جو ہے وہ یہودیوں سے ملے گا, یا ان کی نسل عبداللہ ابن سبا سے ملے گی, یا ان کی نسل حسن ابن الصباح سے ملے گی. یہ تمام فتنے جو ہیں یہودی ہیں. اور آج پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنا اکانومی کا لیور ہے اس پر بھی یہودی بیٹھے ہیں. اسی لیے اقبال مرحوم نے کتنی پہلے ایک بات کی تھی کہ جان افرنگ پنجائے یہود میں ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ فرنگی انگریز جو ہیں ان کی جان جو ہے وہ یہودی کے پنجے میں ہے. اور آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں یعنی سونا ہے, ڈائمنڈ ہے, کرنسی ہے, جتنی چیزیں ہیں اقتصادی, اس کا لیور اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جس ملک کو چاہیں اس کو ڈبو دیں اور جس ملک کو چاہیں اس کو اٹھا دیں. جس کو چاہیں اس کی قیمت جو ہے 2 آنے پہ لے آئیں اور جس کو چاہیں 2 آنے والے کو 200 پہ لے جائیں. تو آج بھی اگر اسلام کا کوئی دشمن ہے تو یہود ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کبھی بھی کسی یہودیوں سے کسی اسلامی آدمی کا الحمدللہ ایسا تعلق نہیں ہوتا. لیکن قادیانیوں کا باقاعدہ جوڑ جو ہے یہود سے, باقاعدہ ان کے وہاں سے رسالے نکلتے ہیں.
باقاعدہ ان کے وہاں سے اخبار نکلتے ہیں، باقاعدہ ان کا وہاں آنا جانا ہے، کیونکہ قادیانیت اسلام میں نقب لگاتی ہے تو مدد کرنے والا یہودی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی اسلام کے خلاف تحریک ہے، سب کے پیچھے جب آپ غور کریں گے تو یہود کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ بھی یہودیوں کی صفت تھی کہ جیسے وہ مال میں بخیل تھے، اسی طریقے سے وہ علم میں بھی بخیل تھے، کیونکہ جب یہودی علماء سے پوچھا جاتا کہ بھئی تمہاری کتابوں میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذکر ہے، حضور کی صفت، حضور کی شان، حضور کی ولادت کا ذکر ہے؟ وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے، بہرحال ذکر ملتا ہے لیکن یہ وہ انسان نہیں ہے۔ یعنی وہ اس میں بھی بخل کرتے تھے کہ حضور کی صفتیں کسی کو بتائیں۔ وجہ کیا تھی کہ اگر ہم بتا دیں گے تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں گے۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں بخل فی العلم۔ اور اسی کے ضمن میں ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنا آتا ہے، کوئی نماز پڑھنا سیکھے آپ نہ بتلائیں، یہ بھی بخل ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے روزے کا، آپ سے کوئی پوچھے اور نہ بتلائیں، یہ بھی بخل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی علم آتا ہے، کوئی فن آتا ہے، کوئی سیکھنا چاہتا ہے، اس کو آپ نہ بتلائیں نہ سکھلائیں، یہ بھی بخل ہے۔ اور جب بخل آتا ہے تو مال تباہ ہوتا ہے، علم کا بخل آئے تو پھر انسان خود بھی ساتھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ ایک تو ہے کہ آدمی خود بخیل ہو، ایک دوسرے کو بھی کہتا ہے بھئی خیال کیا کرو یار، کیا کام کا زکات وکات کے چکر میں پڑ گئے ہو، ٹھیک ہے فارم ایک بھر کے دے دو کہ میں شیعہ ہوں، بس زکات سے جان چھوٹ گئی تمہاری، کیوں تم زکات دے رہے ہو بلا وجہ؟ او بابا 2.5% جو ہر سال کم ہوتا جائے تو 10 سال میں تو 25% کم ہو گیا۔ تو آدمی نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں تو مر جاؤں گا۔ تو کتنے سنی ہیں جنہوں نے سن ہو کر بغیرت ہو کر اپنے مذہب بھی بدل ڈالے کہ صرف ہمیں 2.5% بچ جائیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ چاہے تو تیرا 100% برباد کر دے، پھر تم کیا کر لو گے؟ اور اللہ چاہے تو تیری ساری دولت تیرے پاس ہو اور تمہیں استعمال نہ کرنے دے۔ آپ حیران ہوں گے، میرے ایک دوست تھے، وہ میرے خیال میں کروڑوں پتی نہیں، شاید ارب پتی سے بھی آگے کہیں ہوں گے۔ تو ان کے گھر میں ایک دعوت تھی، تو اس دعوت میں آپ اندازہ کریں، حیران یعنی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس دعوت پہ کتنی خرچ کیا ہوگا، کتنی کھانے پکے ہوں گے، کتنی نعمتیں آئی ہوں گی، لیکن وہ خود بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، کبھی جناب شوربے کا ایک چمچہ لے رہا ہے، کبھی بیٹھا ہوا بیچارہ کوئی گاجر مولی خیار کھا رہا ہے، کبھی کوئی پتے چبا رہے ہیں۔ کیا ہوگا نا کہ میں تو جی بیمار ہوں، مجھے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مجھے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ اب ڈاکٹر نے منع کر دیا میں سبزی کھا سکتا ہوں یا سبزیوں کا سوپ پی سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی چیز نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھ لو یہ ساری دولت تیرے سامنے ہے، سب کھا رہے ہیں لیکن میں نے تمہیں محروم کر دیا، ہونے کے باوجود میں تمہیں نہیں کھانے دیتا، کہ سب کچھ تیرا ہے، تیرے نوکر کھا رہے ہیں لیکن تمہیں میں نہیں کھانے دیتا۔ تو یہ تو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو اس لیے بخل کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پر میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو ہم نے ان کو علم دیا اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور فرمایا دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ ایک آدمی بخل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی بلا لے، جب کوئی وزیر بلا لے تو پھر تو چیک کاٹ کے 20-20 ہزار لاکھ خیرات دے دے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے 1 لاکھ دیا ہے، وزیر صاحب مجھے میڈل دیں گے کہ میں نے 1 لاکھ دیا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ریا اصغر ہے، ایسے خرچ کرنے کے بھی اللہ کے ہاں دھیلے کے برابر کوئی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا جب وہ قیامت میں جائے گا اللہ فرمائے گے جن کو دکھانے کے لیے تو نے خرچ کیا تھا جاؤ آج ثواب بھی ان سے لے لو، آج جنت بھی ان سے لے لو، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اس لیے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں اپنے مالوں کو لیکن خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ تو اللہ پہ ایمان ہے، کیوں اللہ پہ ایمان ہوتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا، ولا بالیوم الآخر، نہ مرنے پہ یقین ہے، اگر مرنے پر بھی یقین ہوتا، جینے پر بھی یقین ہوتا تو اللہ کے لیے خرچ کرتا۔
اللہ نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس آدمی کا ساتھی شیطان ہو تو پھر کیا برا ساتھی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی کو دیکھنا ہو، کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو یہ آدمی کیسا ہے، تو اس کو دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست اگر اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر اس کے دوست سارے ملنگ ہیں، نشائی ہیں، چرسی ہیں، سمجھ لو وہ بھی ایسا ہے، اس کے دوست سارے فلمی ہیں، سارے VCR دیکھنے والے، سمجھ لو وہ بھی کیسا ہے، اس کے دوست جو ہیں شرابی ہیں، زانی ہیں، تو سمجھ لو وہ بھی ویسا ہے، کیونکہ آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جس کا دوست ہی شیطان ہو تو پھر اس سے برا دوست اور کون ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ان پہ کیا بہت تھا اس بات کا کہ اللہ پہ ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں کامیابی دیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرے راستے میں کون دے رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ ریا میں کون دے رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ مسئلہ کون چھپا رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ حق بات پہ کون پردے ڈال رہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے جب وہ سب جانتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ سب کو اس کے اعمال کی جزا دیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ریا سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حیات ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن دوستوں پہ قرض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں نے اس سال کسی کے نام کا حج کیا ہے، اس سے پہلے میں نے عمرہ بھی کیا، حج افراد کی نیت کی تھی اور قربانی میں نے نہیں کی تھی، تو میرے بھائی آپ نے چاہے اپنا حج کیا یا آپ نے کسی کے لیے حج کیا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کہاں سے کیا تھا۔ اگر آپ نے حج کے مہینوں میں یعنی شوال میں رمضان کے بعد سے لے کر حج تک اگر عمرہ آپ نے اپنے ملک سے کیا، میقات سے کیا، طائف سے کیا، مدینہ منورہ سے کیا، پھر آپ کا حج تمتع بنتا ہے، پھر آپ کو بکری دینی ضروری تھی۔ اور اگر آپ نے کوئی میقات سے عمرہ نہیں کیا تو پھر آپ کا حج افراد تھا، پھر کوئی حرج نہیں، بکری نہیں دی تو کچھ نہیں ہوتا۔ طواف زیارت بھی میں نے کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، تو بہرحال اس کا علاج یہ ہے کہ اب ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، کوئی جرمانہ نہیں ہے، آپ جرمانے سے بچ جائیں گے، کیونکہ طواف زیارت آپ نے وقت پہ کر لیا ہے، اور صفا مروہ کے لیے تاخیر ہو جائے تو دم نہیں پڑتی، لیکن اتنا تاخیر بھی نہ کیا کریں کہ رہ جائے پھر بھول جائے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد آپ نے ذی الحج کے آخر تک کر لی، ذی الحج کے اندر کر لے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ حج کے مہینوں کے اندر ہی وہ ادا ہو جائے۔ ویسے اگر اب بھی آپ کر لیں تو دم نہیں پڑے گی۔ جی میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پر مجھے ٹی وی VCR یہ ساری چیزیں بنانی پڑتی ہیں اور مجھے اسی کی تنخواہ ملتی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ مجبور ہیں، آپ دوسری کوئی نوکری ڈھونڈتے رہیں۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا ذریعہ رزق عطا فرما دے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اور جب تک نہیں ملتا ہے مجبور ہیں، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ٹی وی پہ سارے فلمیں ہی دیکھتے ہوں، اور چیزیں اچھی بھی تو لوگ دیکھتے ہیں نا، اور آپ بہرحال مزدوری لیتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کوئی اور کام ڈھونڈیں۔ جب آپ کو کوئی دوسرا کام اللہ دے دے تو اس سے جان چھڑا لیں، کیونکہ خام خواہ بلا وجہ آدمی گناہوں کے کاموں میں اعانت کا مجرم نہ بنے۔ ایک لحاظ سے آپ مدد تو کر رہے ہیں نا برائی کی۔ مسجد کا محراب جو ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنایا گیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی مسجد میں حملہ ہو گیا، تو اس وجہ سے اب احتیاط یہ تھی کہ تھوڑا محراب بھی ہو، ایک تو علامت مسجد کی بھی بن جائے، اور دوسرا امام اور مقتدی کے درمیان میں تھوڑا کوئی فاصلہ بھی ہو کہ سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا جا سکے۔ جب حضرت عثمان نے بنایا تو سب صحابہ نے قبول کر لیا، اور جب خلیفہ راشد بنائے اور صحابہ کا اتفاق ہو جائے
تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک لڑکی سے زید نے شادی کی ہے اور 15,000 حق المہر بھی دیا، اس نے لڑکی کے ساتھ زندگی گزر رہے ہیں، لیکن میاں بیوی جب ملتے ہیں تو لڑکی کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، تو لڑکی طلاق کا مطالبہ کرے تو ٹھیک ہے، جب وہ اس قابل ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے طلاق دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ 2-4 لیڈی ڈاکٹر جو ہے مسلمان ان کا بورڈ بنا کے اچھی طرح تسلی کر لو کہ اگر وہ علاج کے قابل ہے تو الحمدللہ، اگر وہ حقوق زوجیت کے قابل ہی نہیں تو ٹھیک ہے، وہ بیچاری طلاق نہ لے تو اور کیا کرے۔ اگر ایک عورت حقوق جیسے ایک مرد ہے، یوں سمجھ لو ایک مرد ہے، وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ مرد ہے، تو کیا کرے گے؟ تو عورت وہاں سے بھی طلاق لے گی کہ بھی میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اگر عورت حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے، اور تمہارا تو فائدہ ہو رہا ہے بھائی، طلاق وہ مانگ رہی ہے تو تمہیں حق المہر بھی واپس دے دے گی، تمہاری جان چھوٹ گئی، تم تو طلاق نہیں دے رہے، اسی لیے تو ضد کر رہا ہے اور کچھ نہیں، وہ 15,000 یاد ہے اس کو، اسی لیے تو اس نے پہلے سوال میں لکھا نا 15,000 دیا ہے، تو اس نے اپنی عزت نہیں دی تمہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ اب ایک عورت بیچاری مریض ہے، بیمار ہے، وہ حقوق خاوند کے نہیں ادا کر سکتی تھی، یہ بھی اس کا قصور ہے، کوئی تمہیں حق المہر لینے کا حق نہیں۔ اس وقت حضور نے حضرت بی بی خدیجہ سے شادی کی تو حضور کون سا دین مانگتے تھے؟ نبی تو دین پہ ہوتے ہیں ہمیشہ، نبی کا تو کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے دین کے بغیر نہیں گزرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دادے کے دین پہ، وہی دین اسلام، باقی اس کے احکام نہیں آئے تھے، ورنہ توحید، عبادت، نماز، طواف، ہر چیز۔ مذہب بھی پہلے جو نکاح ہوتے تھے ملت ابراہیم پہ ہوتے تھے نا، اللہ کے بندے۔ اگر عمرہ کیا، اپنے بال کٹوانے سے پہلے دوسرے ساتھی کے بال کاٹ دیے، اگر تم دونوں طواف کر چکے تھے اور دونوں صفا مروہ بھی دوڑ چکے تھے، اب باقی رہ گیا تھا بال کاٹنا، یعنی اب صرف عمرے سے نکلنا تھا، احکام سارے مکمل ہو گئے، تو اگر آدمی خود اپنے بال کاٹ لے یا ایک دوسرے کے کاٹ لے کوئی جرمانہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عربی حضرات جو ہیں یہ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وطر نہیں پڑھتے، تم اپنا فکر کرو، ان کے وطروں کا ہم سے تو قیامت میں جواب نہیں لیں گے۔ اور دوسری بات سمجھو کہ وہ دین جاننے والے ہیں، حضور بھی وطر تہجد کے ساتھ گھر میں پڑھتے تھے، وہ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہماری طرح تو نہیں نا ابھی ساری جان چھڑاؤ بس پھر تو اٹھنا نہیں نا ہم نے۔ ہم نے بہت آدمی دیکھے ہیں ٹوپی نہیں پہنتے، تو آپ ان کو لے کے دیں انشاءاللہ پہنیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، اب تو کئی لوگ ہیں بیچارے جو کپڑے نہیں پہنتے، ان کو کیا کریں؟ اللہ سے دعا کرو بھی اللہ ہدایت دے، فیشن ہے، ایک رواج ہے، پڑ گیا ہے، ہر آدمی اس رواج پہ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی ٹیڈی فیشن آ جاتا ہے، کبھی پینچے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی قمیص نیچے چلے جاتے ہیں، کبھی اوپر چلے جاتے ہیں، فیشن ہے، ایک چال ہے، جو انگریز کرے گا کافر کرے گا یہ اس کے پیچھے چلے۔ حضور نے فرمایا میری امت جو ہے پہلے لوگوں کے طریقوں پہ چلے گی، اور فرمایا کہ وہ اگر کسی گوہ کی بل میں گھس گیا تو تم بھی گھسو گے، اگر سابقہ امتوں میں کسی نے ماں سے بھی زنا کیا تم بھی کرو گے۔ تو اس لیے ہم تو بھائی تابع ہو گئے ہیں، اب ہمارے ہاں تہذیب محمدی نہیں رہی، اب ہے تہذیب افرنگ۔ وہ جناب جین پہنے، یہ سارے جین پہنیں گے، وہ جناب کل جین کے بجائے کوئی 2 گھوڑا بوزکی کی پینٹ بنوا لے، یہ سارے کل شروع کر دیں گے۔ وہ بائیں ہاتھ میں گڑی باندھے، یہ بائیں میں باندھیں گے، وہ دائیں میں باندھیں گے، دائیں میں باندھیں گے۔ ان کو کوئی حضور پاک سے تو تعلق ہے ہی نہیں، بس اللہ معاف کر دے، صرف نام ہے کہ ہم مسلمان، ماشاءاللہ۔
شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، پھر دوسرا شادی کر لیا، دوسرا بیوی کو بھی طلاق دیا، ماشاءاللہ، پہلی بیوی کو شادی کرنا چاہتے پھر طلاق دے گا، کیا فائدہ؟ کیوں پھر دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جب پہلے ایک کو طلاق دیا، پھر طلاق دیا، پھر پہلے سے تمہاری مرضی، شادی کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جو مرد اور عورت میں ہے، تمہیں پہلے ان میں فرق نظر آتا ہے؟